میں 10 قاعدے اس مجلس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. 4 نون ساکن کے، 3 میم ساکن کے اور 3 مد کے. وقت کا بیان ہو سکے تو پورا کریں گے، ورنہ کل صبح میں پورا کرنے کے بعد قرآن کریم کا انشاءاللہ ہم طریقہ تعلیم دیں گے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے سمجھانے سے پہلے ہم کو یہ 4 کام سمجھانے ہیں. چار کام پہلے سمجھاؤ قاعدہ سمجھانے سے پہلے. پہلا کام، تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. یہ سمجھاؤ. لکھنے میں اور لکھنے میں فرق. مثال کے طور پر پہلا کام، اندر نقشہ بنا ہوا ہے. جیسے یہ نقشہ ہے، بن بن، بن بن، بن بن. اندر نورانی قاعدے میں بھی یہ نقشہ ہے. ہم اس کو اس طرح پڑھا دیتے ہیں، بن بن، بن بن، بن بن، تن تن، تن تن، تن تن. اس طرح پڑھا دیتے ہیں. اس کو سمجھاتے نہیں. اس نقشے کو سمجھانا ہے. کیا سمجھانا ہے؟ پہلا کام کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک ہوتی ہے. دیکھو، بن، اس کو پڑھو، بن، دونوں کی آواز ایک ہے. فرق کس میں ہے؟ لکھنے میں فرق ہے اور اس کی ہجے میں فرق ہے. با دو زبر بن، با نون زبر بن. دونوں کی ہجے میں فرق ہے، لکھنے میں فرق ہے. آواز دونوں کی ایک ہے. پہلا کام یہ سمجھا. بن بن، دونوں کی آواز ایک ہے، لکھنے میں فرق ہے، ہجے میں فرق ہے. بن بن، کیا فرق ہے؟ لکھنے میں فرق ہے، ہجے میں فرق ہے. آواز دونوں کی ایک ہے. پہلا کام. دوسرا کام، نون ساکن اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے. دوسرا کام، نون ساکن اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے. مثلا بن، ناک دبا کے پڑھو، بن بن نہیں پڑھ سکتے. ناک آواز میں ناک میں جائے گی. بن بن، بن بن، بن بن. نون ساکن اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے. اب نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنی پڑے گی. اس کو گننا کہتے ہیں. جیسے کہ بن بن، تھوڑی دیر رکھنا، اس کو گننا کہیں گے. تیسری بات یہ سمجھا. چوتھی بات، گننا کی مقدار ایک الف ہے. بن مد نہیں کریں گے. بن پیچھے کے نہیں بلکہ پڑھیں گے بن بن بن، بن بن بن. ایک الف کی مقدار آواز ناک میں جائے گی. 4 باتیں سمجھانی.
اب سوال کرو کہ بچوں نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، سوال کریں گے تنوین اور نون ساکن کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے؟ لکھنے میں فرق ہے اور لکھنے میں فرق ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ ناک میں سے نکلتی ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ گننا کہتے ہیں۔ گننا کی مقدار کتنی ہے؟ اچھا، نون ساکن گننا کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر اس طرح سوالات کر کے یہ باتیں چاروں پختہ کرو۔ اس کے بعد اب ہم قواعد شروع کریں گے۔ وہ جو نقشہ ہے اندر وہ نقشہ سمجھانے کے لیے، لیکن بچے کھیل کھیل میں ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں اس کو، اور ہم بھی ویسے ہی پڑھا دیتے ہیں، کچھ سمجھا کے نہیں۔ اب اس کے بعد ہم کو دیکھو، یہ چند ہمارا قاعدہ ہے، اس میں ہم نے یہ سوالات رکھے۔ نون ساکن اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے۔ سوالات یہ: نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین، نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کہاں جاتی ہے؟ گننا کسے کہتے ہیں؟ گننا کی مقدار کیا ہے؟ یہ سوالات کریں گے ہم۔ اب پہلا قاعدہ سمجھاؤ۔ پہلا قاعدہ ہے اظہار۔ اظہار کا قاعدہ سمجھانے کے لیے بورڈ کے اوپر ایک کنارے پر اس طرح حروف حلقی لکھو: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یاد کراؤ، حروف حلقی یاد کرائیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ یہ یاد کرائیں، پہلا کام۔ اس کے بعد دوسرا کام، دیکھو سمجھانے کا طریقہ، بچہ کوئی زبان نہیں جانتا، 5 سال کی عمر ہوئی ہے، اوپر تختی نمبر جو لکھا ہوا ہے اور تختی جو لکھی ہوئی ہے وہ قاعدہ اردو میں ہے۔ بہت سالوں پہلے ہم نے تحریک چلائی تھی کہ مدرسوں میں نورانی قاعدہ نازل کرو۔ تقریباً 1990 کی بات ہے۔ آج سے تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال ہو گئے۔ علماء یہ سوال کرتے تھے کہ اوپر قاعدہ اردو زبان میں لکھا ہے اور 5 سال کا بچہ وہ زبان جانتا نہیں ہے، کون سی زبان میں ہم بورڈ پر لکھیں؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ اب گجراتی بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ اسکول میں ابھی اس نے ABCD شروع کیا ہے، گجراتی کے الفابیٹ شروع ہوئے۔ مراٹھی میں لکھو گے وہ بھی نہیں جانتا، ہندی بھی نہیں جانتا، اردو بھی نہیں جانتا، کس زبان میں لکھو گے آپ؟ تو ہم کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ 90 کی سال میں ہم جواب دیتے تھے الزامی کہ جیسے لوگ پڑھاتے ہیں ایسے پڑھاؤ۔ اب ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم پوچھیں جو ماہرین ہیں ان کو کیا کیسے پڑھاتے ہیں، تو ہم رٹاتے ہیں۔
اوپر کی جو تختی ہے وہ تختی کیا ہے؟ رٹا ہے. حروف ہلکی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آوے تنوین اور نون ساکن کے بعد، حروف ہلکی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آوے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کرنے پڑے گا. ایسا بچہ رٹ لیتا ہے لیکن اس کو نون ساکن بھی معلوم نہیں ہوتا اور تنوین بھی معلوم نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں صرف رٹی ہوئی عبارت ہوتی ہے. ہم نے سوچ کر کہ کوئی زبان نہیں جانتا کیسے سمجھائیں گے، دیکھو میں آپ کو سمجھاتا. ہم کہیں گے کہ تنوین کی آواز کہاں جاتی ہے؟ سوال پہلا ناک میں جاتی ہے. ناک میں تنوین کی آواز نہیں جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو کیا کہیں گے؟ گننا کہیں گے. تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ گننا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آوے، مثلا حمزہ آیا حروف ہلکی میں سے، تو تنوین کی آواز ناک میں نہیں جائے گی. مثال کے طور پر میں بورڈ پر لکھوں میرے فقیر آئی دیتا ہے یہ بڑی جی لال والی ہے. چلو یہ میں نے لکھا بن، اس کے بعد میں حمزہ لگاتا ہوں دوسرے کلمے میں، حمزہ اس پر زبر لگاتا ہوں. اب دونوں کو پڑھنا ہو، بن ہم پڑھ سکتے ہیں، ناک میں آواز جائے گی لیکن ایسا پڑھنا غلط ہے. ناک میں آواز نہیں لے جائے گی اور پڑھیں گے بن. ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، ناک میں آواز تو پھینکی جا رہی ہے، پڑھ کے دیکھو جاتی ہے کہ نہیں. تو پھر فرق کیا ہوا؟ دیکھو گننا کی 2 قسم ہے. گننا کی ایک گننا زمانی اور ایک گننا آنی. گننا کی 2 قسم ہے، گننا زمانی اور گننا آنی. گننا زمانی میں سمانا پایا جاتا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار. گننا آنی میں زمانہ نہیں ہوتا، آواز تو ناک میں جائے گی لیکن زمانہ، اظہار کا مطلب زمانہ نہیں ہوگا. بن زمانہ ہوگا تو غلط، بلکہ پڑھیں گے اس کو بن بغیر گننا کے پڑھیں گے. ان کو ابھی یہی سمجھا. میں اس کے بعد حمزہ کی جگہ میں اوپر ہاں لگا دیتا ہوں حروف ہلکی میں سے. اب پڑھو بن. چلو خالد پڑھو، اس میں پڑھا بن. سارے بچے بولے کہ مولانا غلط کیا، اس نے گننا کیا. چلو صحیح کر کے پڑھو پھر بن. ہر ایک بچے کو استعمال کرو. بن کے بعد حمزہ لگاؤ. بن کے بعد حمزہ لگاؤ. بن ہاں لگاؤ. ہر بچے کو استعمال کرتے جاؤ. اسی طرح بن کے ساتھ حمزہ، بن کے ساتھ ہاں، بن کے ساتھ عین، بن کے ساتھ ہاں، بن کے ساتھ عین، بن کے ساتھ ہاں. ہر ایک کو لگا کر ان کو سوال کرو. اب ان کو پہلے ادائیگی آ گیا، تختی یاد نہیں کروائے، ان کو ادائیگی درست کروائے.
اور یہ سوال کریں گے بن کے بعد حمزہ آوے تو گنہ ہوگا؟ گنہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے تنوین کے بعد حمزہ آیا. یہ سوال کریں گے. اب امثلہ حل کراؤ. مثلا پہلے مثال ہے کفوا احد. چلو تنوین کے بعد کیا آیا؟ حروف حلقی میں سے حمزہ آیا. تو اب یہاں پر گنہ ہوگا؟ گنہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا ابھی ہم نے نہیں پوچھا. سلام پہلا غلطہ. چلو ماشاءاللہ. دوسرا غلطہ ہی. اب دونوں کو ملاؤ. سلام ہی تنوین کے بعد ہائی، اس میں یہاں پر گنہ نہیں. قرآن عربی. قرآن کیا آیا؟ تنوین کے بعد عین آیا. عطاء حسابا. اگرچہ مد متصل کا قاعدہ نہیں آیا لیکن ہم درست کروائیں. کون سا قاعدہ ہوگا؟ گنہ نہیں ہوگا. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے آیا. ہر مثال پر یہ پوچھو. امثلہ کی مشق اس طرح کرواؤ. اب نون ساکن کے ساتھ لے لو. ان امری ومن هدمها من علق ومن حوله من ظل من خاض. سب میں پوچھتے جاؤ. گنہ نہیں ہوگا، گنہ نہیں ہوگا، گنہ نہیں ہوگا. دیکھو یہ سمجھا ہے نون ساکن اور تنوین میں گنہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو گنہ نہیں ہوگا. بغیر گنہ کی پڑھیں گے. ہم سیدھا سے بات سمجھائیں، ادائیگی سکھائیں. اب ہم ان کو کہیں گے ایک چند دنوں کے بعد جب پتہ چل گیا، جواب دے رہے ہیں کہ بھئی گنہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں. آج نیا سبق پڑھیں گے. کون سیکھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب کو متوجہ کرو. پھر اس کے بعد ہم کہیں گے گنہ نہیں ہوگا یعنی اظہار ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں. اب قاعدہ صحیح بلوا میں آپ کب شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں آ گیا کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ گئے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار. اظہار کا معنی بتائیں. اظہار کی علامات بتائیں. اظہار کی کتنی نشانی ہے؟ 2 نشانی. اظہار کی 2 نشانی. ایک تنوین ہو، مثلا تنوین پہلی نشانی تنوین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف ہو. تنوین ہو یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے یہ نشانی ہے تو وہاں اظہار ہوگا. اب ہم تقابلی طریقہ اختیار کریں گے. مثال کے طور پر ایک مثال میں لکھتا ہوں. پڑھو. من خوف. اب ہم کہیں گے میں نقطہ نکال دوں اوپر سے تو اظہار ہوگا. آپ پڑھو. اچھا میں نقطہ جو ہے نیچے لگا دوں تو اظہار ہوگا. مجھے اظہار کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ نقطہ نکالنا پڑے گا یا نقطہ اوپر لگانا پڑے گا. یہ تقابلی طریقہ سمجھانے کے.
पढ़ाओ नहीं तो कम से कम समझाने के लिए उसके ऊपर नीचे कर सकते हैं, हुरूफ की तब्दीली कर सकते हैं। ये दो तरीके हुए। मश्क बिल हुरूफ, पहले बन के साथ गुंजा लगाओ, बन के साथ हा लगाओ, उसका नाम है मश्क बिल हुरूफ। दूसरा काम है मश्क बिल अमसिला, मश्क बिल अमसिला, मश्क बिल अमसिला। अमसिला में मश्क, पहले हुरूफ में मश्क करवाए, फिर मिसालों में मश्क करवाए, और तकाबुली तरीका हमने इख्तियार किया। ये तकाबुली तरीका कायदा ज़हन नशीन हो गया, तो अब हम ताबीर याद करवा सकते हैं। कायदे की ताबीर जो तख्ती है वो आखिर में याद करवाए। चूंकि एक बच्चा समझ गया है तो समझने के बाद याद करना उसके लिए आसान होगा। अब हम सवाल करेंगे, मसलन मैंने और लिखा, तो पहला सवाल, 3 सवाल करेंगे। क्या होगा? पहला सवाल क्या होगा? क्या जवाब होगा बच्चे का? बोलो, इज़ार होगा। क्यों होगा? नून साकिन के बाद पूरे अलगी के 6 हरफ में से हाँ आई। कैसे पढ़ेंगे? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, बगैर गुन्ना के पढ़कर सुनाओ। छोटा सवाल और इस्तेमाल करके बताओ। तो इस तरह सवालात करेंगे, फिर हम ताबीर याद करवाएंगे। पूरी जो ताबीर है चंद दिनों के बाद 2-4 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अब याद कायदा ज़हन नशीन हो गया। तकाबुली तरीका मैं अखीर में बताऊंगा इंशाअल्लाह आपको। जैसे अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन अखीर में जब चारों कायदे हो जाएंगे तो फिर उसकी मश्क मजीद में बताऊंगा तकाबुली तरीका। अब इदगाम का बयान। नुरानी कायदे में नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे पहले बयान किए और इदगाम और इखलाक को आखिर में बयान किया। क्योंकि तशदीद का बयान आया नहीं, हमारा तशदीद का बयान हो गया है अलामत का, इसलिए हम इदगाम को पहले ले सकते हैं। चारों कायदे साथ में चलेंगे। हुरूफ इदगाम याद कराएं। कितने हुरूफ इदगाम? 6 हैं। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। बोर्ड के किनारे पर लिखो। इदगाम का माना और अलामात बताएं। इदगाम का माना क्या है? मिलाना। इदगाम के माना आते हैं मिलाना। उसकी 2 निशानी है। तनवीन या नून साकिन हो और इदगाम के 6 हरफ में से कोई एक हरफ हो। तनवीन या नून साकिन हो या इदगाम के 6 हरफ में से कोई एक हरफ हो। मिसाल के तौर पर या लिख लो, तुम्हें आगे चलो।
لیے میں نے لکھا ہے مین اور اس کے بعد یا لکھی ہوئی یا معلوم میں سے یا ہے، اس کے اوپر تشدید ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم نے پہلے سکھایا ہے تجوید کے بیان میں کہ مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا. تو میم کو یا سے ملا کر پڑھو. میم ادغام ناقص ہوگا ورنہ ہوگا، وہ بعد میں بتائیں گے. ابھی ان کو کہیں ملا کر پڑھو. میم ادائیگی درست کراؤ. میم یا ایسا نہ پڑھے بلکہ ملا کر پڑھے میم. اچھا کس کا ادغام ہوا؟ بتاؤ کس کا ادغام ہوا؟ نون ساکن. کس میں ہوا؟ یا میں ہوا. یہ سمجھانا پڑے گا. نون ساکن کا ادغام یا میرے کو یہاں لکھا ہوا ہے. نون ساکن کا ادغام یا میں. کس کا ادغام ہوا؟ نون ساکن کا. کس میں ہوا؟ یا میں. کون مل گیا؟ نون ساکن. کس میں مل گیا؟ یا میں. کیوں مل گیا؟ اس لیے کہ تنوین نون ساکن کے بعد ادغام کے 6 حرف میں سے یا آئی. میں ادغام پڑھنا سکھائے میم. اس طرح ہر ایک کو لے لو. اب میں سب کو آپ کو سمجھانے نہیں بیٹھوں. ہر ایک کو سوال کرنا ہے آپ کو لکھ کر. ایک کام اور محنت ہے. ایک محنت ہے آپ کی. انشاءاللہ آپ کی تنخواہ میں برکت ہو جائے گی. محنت سے برکت ہوگی. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ فرمایا کہ مدرسوں میں شوال، رمضان اور شعبان، رمضان اور شوال کے 10 دن چھٹی کے ہوتے تقریباً. اس لیے کہ کتابیں رجب میں پوری ہو جاتی ہے. بھلے امتحان شروع ہوتے ہیں لیکن کام ہوتا نہیں ہے. ان 2-2.5 مہینوں کی تنخواہ میں کبھی برکت ہوئی. اور ہم نے بھی دیکھا 3 مہینے کی تنخواہ ایک ساتھ لیں گے، کچھ کام آئے گا لیکن کبھی کام آیا اور کوئی کام بنا نہیں. اور جس مہینے میں زیادہ محنت کرتے ہیں اس مہینے کی تنخواہ میں اللہ نے برکت ہوتی ہے، کام بن جائے. تو میں آپ کی تنخواہ کو نہیں بڑھا سکتا ہوں، برکت کی دعا بھی کر سکتا ہوں اور طریقہ بھی بتا. ایک صاحب نے کہا کہ حروف 86 میں اتنے کام بتا دیے آپ نے کہ 15,000 تنخواہ کم پڑ جائے. صرف حروف 86 میں اتنے کام بتائے. محنت ہے محنت. قرآن سے بچہ جوڑنا کوئی معمولی کام نہیں. تو یہ آپ سوال کو امید ہوا ادائیگی سکھاؤ. ابھی ہم ادغام کے اقسام بھی بدلا ہے. کس کا ادغام ہوا؟ نون ساکن. کس میں ہوا؟ را میں ہوا. کیوں ہوا؟ نون ساکن کے بعد غیر معلوم کے 6 حرف میں سے را آئی. کیسے پڑھیں گے؟ میم ہوا. اس طرح میم مل میم ہوا مین. سوالات کرتے جائیں. نون ساکن کے بعد تنوین میں بھی یہی کام کرو. تنوین بی تنوین کا ادغام ہوا. کن میں کس میں ہوا؟ یا میں. کیوں ہوا؟ تنوین کے بعد یا معلوم کے 6 حرف میں سے یا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ادائیگی سکھاؤ. اس کے بعد مثالوں میں لو. دیکھو میں نے 6 مثالیں یہاں دی. آپ کو 6 پر اتفاق نہیں کرنا ہے.
بہت ساری مثالیں لانے پڑیں گے. میں یقول کس کا ادغام ہوا؟ نون ساکن کا. کس میں ہوا؟ کیوں ہوا؟ نون ساکن کے بعد ادغام کے 6 حرف میں سے یا ہے. یہی سوالات کریں گے. ورنہ کیسے پڑھیں گے؟ مطلب سنا یہ سوالات کرتے جائیں گے. تنوین کا ادغام، ادغام تنوین، اس میں بھی وہی سوالات ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ تو ہمارا قاعدہ ہے، اس میں ہم نے مثالیں کی ہیں تنوین کی، نون ساکن کی، اور پھر اس کے بعد ادغام بلا غنہ کی مثال، ادغام بلا غنہ کی مثال. ابھی ادغام بلا غنہ آیا نہیں. آپ 2 مثالیں بورڈ پر لکھو. میں 2 مثالیں بورڈ پر لکھتا ہوں. پڑھو، بچے پڑھیں گے. اب دوسری مثال میں لکھتا ہوں. پڑھو اس کو، بار بار پڑھا ہے. صحیح تو ہم نے پہلے صحیح کروایا ہی، بار بار پڑھاؤ اور پوچھو دونوں میں کیا فرق ہے. ان کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کرو کیا فرق ہے دونوں میں. کوئی بتا نہیں پائے گا، سمجھو. تو ہم کہیں گے دیکھو میں اس میں 2 بات ہوئی. ایک نون ساکن کا ادغام ہوا یا میں، اور غنہ بھی ہوا. تو نون کا ادغام کس میں ہوا؟ یا میں. کیوں ہوا؟ نون ساکن کے بعد ادغام کے 6 حرف میں سے یا آئی. اس لیے میں پہلے حروف ادغام بھی کہتا ہوں. یا لام میم، میم آتا ہے نا، میم لام میم. چلو یہ اور نون کے 6 حروف لکھتے ہیں. اب ہم کہیں گے میں یقول، اس میں ادغام ہوا نون ساکن کا یا میں، اور غنہ بھی ہوا. اس کا نام کیا ہے؟ ادغام مال، ادغام غنہ کے ساتھ. اور میر رب بھی کا، اس میں کیا ہوا؟ نون ساکن کا ادغام کس میں ہوا؟ را میں. کیوں ہوا؟ نون ساکن کے بعد یا مدود کے 6 حرف میں سے رائی. کیسے پڑھیں گے؟ میر رب بھی کا. دیکھو اس میں غنہ نہیں ہوا. ایسے کئی مثالیں لا کر سمجھائیں گے ادغام مال غنہ کی، ادغام بلا غنہ کی. دیکھو یہاں ادغام ہوا، غنہ نہیں ہوا. یہاں ادغام ہوا، غنہ بھی ہوا. اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، اس کو ادغام مال غنہ کہتے ہیں. پھر ہم کہیں گے را اور لام، نمبر 1 نمبر 2 ان دونوں کے اندر ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. باقی 4 حرف میں سے یا میم واو نون، اس میں 4 حرف میں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی. ادغام مال غنہ، ادغام بلا غنہ. اب ادغام مال غنہ کے کتنے حروف ہیں؟ 4. ادغام بلا غنہ کے کتنے حروف ہیں؟ وہ کون کون سے؟ یہ سوالات کر کے پھر آپ ان کی امثلہ ادغام مال غنہ کی آپ ان کو پھر 2 بار پڑھاؤ اور سوال کر دیا کون سا قاعدہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک محنت سے آپ ان کو سمجھا پاؤ. بہت سے ساتھی ایسا دیتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے مدرسے میں حفظ کلاس کے اندر قواعد ہیں، درجات ہندی کو قواعد پڑھا ہے. میں نے کہا کہ آپ
کیا سوال کر کے مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ فوائد کیوں پڑھاتے ہیں؟ سوال آپ کو ان کو پوچھنا چاہیں جو نہیں پڑھاتے تھے، آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ جو نہیں پڑھاتے اس کو نہیں پوچھتے، اور جو پڑھاتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کیوں پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ بچے کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ عملاً ہمارے مدرسے میں آ کر دیکھ لیجیے اور سوال کر لیجیے، انشاءاللہ بچے آپ کو جواب دیں گے، سمجھ میں آ جائے گا کہ بچے سمجھتے ہیں۔ تو یہ اقدام کا بیان مکمل۔ میں اقتصاد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کل کا دن قرآن کا ہے۔ کل سے قاعدہ چل رہا ہے تقابلی طریقہ۔ چلو پہلے ایک بات دیکھ لیتے ہیں، پھر تقابلی طریقہ۔ یہ اقدام کے اقسام سمجھائیں، دو مثال بورڈ پر لکھ کر دونوں مثالوں کا فرق پہ اعتبار ادائیگی سمجھائیں۔ دیکھو میں نے سمجھا دیا، چلو تقابلی طریقہ دیکھیں۔ پڑھو پہلی مثال۔ اب میں نے رابین کے نیچے نمبر 1 لگایا، زبدن کے نیچے نمبر 2 لگایا، الٹا کیا تو اقدام ہوگا؟ بولو اقدام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مجھے کرنا ہو تو نقطہ نکال دو، زبدن کا نقطہ نکال دو، کیا بنے گا؟ رابدن، رابیا رابدن۔ یہ تقابلی طریقہ۔ الہ واحدن، کون سا قاعدہ ہوا؟ اقدام معلوم۔ واحدن کو پہلے پڑھیں گے، الہن کو بعد میں لائیں گے، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ پڑھائیں گے نہیں؟ اذا من ہادن، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اچھا ہادن کو پہلے لاؤ، مین کو بعد میں لاؤ، تو ادغام معلوم۔ رجل یسعی، ادغام معلوم۔ یسعی کے اندر سے اب مجھے دوسرا اقدام کرنا ہے، چلو کیا کروں گا؟ نون بنا دوں گا، ایک نقطہ اوپر لے جاؤں گا، نسعی۔ اچھا ایک نقطہ بڑھا دوں، تسعی دوں، تو اقدام ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا ابھی معلوم نہیں، کیونکہ اقبا کا بیان پڑھا آیا سمجھ۔ اس تقابلی طریقہ مین اور بابن الگ الگ ہے، ابھی پڑھنا نہیں آتا اس کو۔ چلو مین اور بابن دونوں کو ملائیں گے تو اقدام ہوگا؟ مجھے کرنا ہے، کیا کروں گا؟ ایک نقطہ میں بڑھا دینا، اب بڑھو۔ اچھا ایک نقطہ میں اوپر لے جاتا ہوں، بنا بن اقدام ہوگا۔ یہ تقابلی طریقہ ہوگا۔ اب اقبا کا بیان ہے۔ حروف اقبا نکلوائیں اور مجموعہ یاد کرائیں۔ کیسے نکلوائیں گے اور مجموعہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اقبا کا معنی اور علامات بتائیں۔ مشق امثلہ تقابلی طریقے سے۔ قاعدے کی تعبیر سوال کرائیں، تقدیم بعد میں سب سے یقین میں سمجھاؤ، ادائیگی درست کراؤ، پھر قاعدے کی تقدیر یاد کراؤ۔
लिया। आगे चलते हैं, हुरूफ इक्फा पहला काम कैसे करेंगे। हुरूफ इक्फा निकलवाएं और मजमुआ याद कराएं। पूरी तख्ती बोर्ड पर लिखो, अलिफ से याद है। और बच्चे को समझाओ कि नून साकिन और तनवीन के बाद अलिफ कभी भी नहीं आता। नून साकिन और तनवीन के बाद अलिफ नहीं आता। अलग अलग कलर के चाक मिलते हैं लिखने वाले, बा को अलग कलर से लिखना, हुरूफ इक्फा को, अरे हुरूफ इज़हार को, अरबी को अलग कलर से लिखना, और हुरूफ इदगाम को अलग कलर से लिखना, हाईलाइट। तो बाकी रहेंगे वो इक्फा के होंगे। अलिफ आता नहीं, हम कहेंगे नून साकिन और तनवीन के बाद बा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तुम में से कौन है जो आवे और इज़हार के हुरूफ पर गोल दायरा करे। समझ में आ रहा है? बच्चों को ये सवाल करो और ज़ैद को बुलाओ। भाई साहब हा के ऊपर चलो माशाअल्लाह, हा, हा, हमजा, उसने गोल दायरा कर दिया। चलो अब तुम में से कौन आएगा जो इदगाम के 6 हुरूफ पर दायरा करेगा। रा, लाम, मीम, नून, या, वाव, या, उस पर मैंने दायरा किया हुआ। अब बाकी हुरूफ जो है उसको हम अलग से लिखेंगे। ता, सा, जीम, देखो मैं लिखता हूं, दाल, जाल, सा, सीन, शीन, अब दो ले लेंगे, स्वाद, वा, ये दो, तो, और अखीर में भी 3 को लेंगे, पा, तो, ता, ये मजमुआ हो गए। ता, था, जीम, दाल, जाल, सा, सीन, शीन, स्वाद, तो, ता, और ता, ये 15 हुरूफ हो गए इस पर। तो मजमुआ याद कराना, इक्फा का माना बताए और अलामत बताए। इक्फा के माना क्या है? छुपाना। नून साकिन और तनवीन की आवाज को नाक में थोड़ा छुपा कर पढ़ेंगे। इसको छुपाएंगे साकिन और तनवीन की आवाज को। अलामत क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद इक्फा के 15 हुरूफ में से कोई हरफ आए। दो निशानी है, नून साकिन और तनवीन हो और उसके बाद हुरूफ इक्फा के 15 हरफ में से कोई हरफ आए। आखिर में मशक़ अमसिला तकाबुली तरीके से मैं बतला रहा हूँ। कायदे की तावील ज़बानी बनाए। अब आप जो है मिसाल तौर पर लिखो,
پڑھو اس کو. اچھا مجھے اکفا کرنا ہو تو دو نقطے اوپر لے جاؤ. رجل تسعى ایک نقطہ میں تسعى میں سے نکال دو تو ادغام ہوگا. ایک نقطہ میں نیچے لے آؤں تو ابھی ہوا نہیں لیکن سمجھو ہو گیا ہے اطلاق کر رہا ہے تو اب کیا ہوگا اطلاق ہوگا. ایسے آپ نقطوں کی تبدیلی کر کے جو کام کرو گے تو قاعدہ ذہن نشین ہوگا. چاروں قاعدے انشاءاللہ ذہن نشین ہوگا. اس کا نام ہے مشق فی الامثلہ. حروف بھی ہو گئے امثلہ میں مشق ہو گئے. اب ہم اطلاق کو لیتے ہیں. اطلاق کا معنی اور علامات بتائیں. یہی کام ہے. اطلاق کا معنی کیا ہے؟ بدلنا. اس کی نشانی کیا ہے؟ نون ساکن ہو چلو میں لکھتا ہوں مثال. نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ با آیا. تو کیا کریں گے؟ نون کو میم سے بدلیں گے. تھوڑی سی میم لکھی جاتی ہے یہاں. یہ میم جو ہے اطلاق یعنی بدلنے کی نشانی ہے. نون بدل جائے گا. کس سے بدلے گا؟ میم سے. میم غیر اطلاق کی دو نشانی ہے. نون ساکن ہو اس کے بعد با ہو. تو کیا ہوگا؟ نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اب بچوں کو سمجھانا ہے کہ میم لکھی ہوئی ہو کہ نہ لکھی ہوئی ہو. آپ کو نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے چاہے لکھی ہوئی ہو کہ نہ لکھی ہوئی. میں نے اپنے قاعدے میں دیکھو بتایا ہے. بچوں کو سمجھائیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با ہے تو لکھا ہوگا. نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس لیے چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے. لیکن اگر کسی جگہ میم لکھی ہوئی نہ ہو تو بھی آپ اطلاق کریں گے. قاعدہ ہے نا قاعدہ. یہ میم جو لکھو گے نا میم وہ تمہارے ابا اما کے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں ہے. قاعدہ نہیں جانتے. تم جانتے ہو نون ساکن کے بعد بعد آئے تو نون کو میم سے بدلیں گے. میں نے اپنے قاعدے میں دیکھو پہلے مثالوں میں اِذِن بَعَثَ بِذَنبِ مَنْفَرِدَ مِنْ بَيْنِ اس میں ہم نے میم لکھی ہے. اس کے بعد میم چھوڑ دی ہم نے میم بعد. پھر بھی کون آتے ہیں تو تمہارے قاعدے میں میم نہیں ہے. اس کو نقص نکالنا ہے. ہم نے ہدایت میں لکھا ہے کہ ہم نے پہلی لکیر میں میم لکھی ہے, بعد میں بطور امتحان چھوڑ دیا ہے تاکہ بچے بغیر میم کے بھی میم کے ساتھ ادا کرتے پڑھے. ایسا ہم نے ہدایت میں لکھا ہے.
समझ में आ रही है? आपको ये कहना है कि नींद लिखी हुई हो कि ना लिखी हो, आपको नींद को नींद से बदलना है। अगर कोई कुरान ऐसा छप जाए जिसमें नून के बाद बा हो और मीम छोटी लिखी हुई ना हो, तो आप नून को मीम से बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। इस सवाल करके उनको समझाओ। चारों कायदे हो गए। अभी चारों कायदों की उतनी मश्क, अभी दो मश्क हुई, मश्क-बिल उर्द, मश्क-बिल अल्फाज, मश्क-बिल उर्द और मश्क-बिल अल्फाज। अब तीसरी मश्क, इसको मैं मश्क-बिल अस्मा कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कैसे? एक मर्तबा मैं मदरसे में आया, उस्ताद नहीं थे, आएंगे। मैंने कहा चलो बच्चे आज खेलेंगे। मैंने लिखा बोर्ड के ऊपर पढ़ो। बच्चों ने पढ़ा सही गुण। क्या होगा? कायदा बोलो। जैदुल में क्या होगा? या इसको या मुद्दा बना के बोलो, जीदुल। अब मैंने कहा फिर जायरीन बना के बोलो। अच्छा, आप लोगों में से कौन है जिनका नाम लगाने से इजार बनता है? जरा हाथ उठाओ। आप लोग हाथ उठाओ जिसका नाम लगाने से इजार बनता। समझ में आ गया? बच्चों को मैंने कहा वो खड़े हो जाओ, किसका नाम लगाने से इजार बनता है वो खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए। चलो एक तरफ आओ, तुम्हारा नाम इजहार है। ये हो रहा है, तुम्हारा नाम इजहार है। अच्छा, अब किसका नाम लगाने से इजहार बनता है वो खड़े हो जाओ। बकिया जो रहे इदगाम वाले खड़े हो गए। आप दूसरे कोने में आ जाओ, तुम्हारा नाम इदगाम है। इकबा है, इकलाब है। हमने सबको अलग अलग किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हम एक मुसाबका रखते हैं, खेलते हैं। लड़के अलग और लड़कियां अलग। छोटे बच्चे हैं तो लड़कियां अलग हो जाए, लड़के अलग हो जाए। चलो जैदुल के बाद लड़के लड़कों का नाम लगाएंगे, लड़कियां लड़कियों का नाम लगाएंगी और 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। 5 सेकंड में देखूंगा, अगर मैंने जवाब दिया तो एक नंबर कट जाएगा। अभी इजहार का मुसाबका होता है। अब जैदुल इस्माइल, जैदुल अहमद, जैदुल अबरार, जैदुल इकबाल, बच्चे बोल रहे हैं और बच्चियां भी बोल रही है। कोई मुसाबका हो। मैंने भी कहा उनको कि आइंदा हफ्ते में फिर खेलेंगे। आप स्कूल जाओ तो खेल के मैदान में देखने का कि इनमें से इकरार वाला कौन है, इकबा वाला कौन है, इकलाम वाला कौन है, क्लास में देखो और फिर उसके नाम लिखो। आप आइंदा हफ्ते में आओगे और हम मुसाबका रखेंगे तो आप नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं। कौन जीतता है वो देखिए। देखो हमारा काम कहाँ शुरू हो गया है? खेल के मैदान में। ये मश्क-बिल अस्मा है। अब बच्चे मुझसे मिलते हैं, सलाम करते हैं, रास्ते में मिलते हैं, सलाम करते हैं। मैं पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? जानता हूँ कि हसन। तो मैं कहता हूँ चलो हसन के साथ साइकिल लगाओ, साइकिल पर। कौन सा कायदा होगा? एक बार हाथ में बैट है, कौन सा कायदा होगा? इकलाम। बॉल है, इकलाम। तो बच्चे जानबूझ के सवाल करते हैं, आते सामने सलाम करते हैं, मौलाना पूछेंगे और हम जवाब देंगे तो हमारी जात उनके सामने आएगी, हमारी खूबी आएगी। ये तरीका है सिखाने का। समझ में आ रही है?
یہ مشق پھر اسماء ہو گئے. اب عمومی مشق شروع کریں. عمومی مشق ہم نے بورڈ پر آیت لکھی مشق فی القرآن فما لہ من. اور اس کے بعد کل بابل لگاؤ. کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقبال حدیث کی بابل لگاؤ. اس کے بابل حابل لگاؤ. یہ طریقہ ہے. عذابا شدیدا اقفا، عذابا علیما، عذابا کبیرا اقفا، خلقا جدیدا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ میں نے تو اشارہ کیا. خلقا آخر. اس طریقے سے ہم مشق بالقرآن پروگرام بنائیں گے اور قرآن کی امثلہ لا کر ہم کو مشق کریں گے. اب بتاؤ چاروں قاعدے سمجھ میں آ گئے؟ اب آپ منافق قاعدے میں تھوڑا نار حامیۃ برابر بچے پڑھے گا. آپ کہو کہ نقطہ نیچے لگا دو. نار جامیۃ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ ایک جگہ امتحان تھا. ہم گئے، بچوں نے پورا قاعدہ ہم کو سنا ہے، قرآن قاعدہ. ساتھی نے بورڈ کے اوپر لکھا نار حامیۃ. سارے بچوں نے بڑا اظہار کیا. آپ سننا ذرا. ہم کو صدر ممتحن بنایا گیا. صدر ممتحن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلاس میں تھوڑی تھوڑی دیر جا کر دیکھیں اور اخیر میں کوئی مشورہ دے. تو ہم گئے. قرآن قاعدے کی 2 جماعتیں تھی، حصہ کون کی. بچوں نے پڑھا، سب نے پڑھا نام حامیہ نام حامیہ اظہار ہوگا اظہار ہوگا. استاد نے نقطہ بڑھا دیا. کہا پڑھو. کیا پڑھ رہے ہیں؟ نار حامیۃ. وہ نقطہ ان کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ استاد نے کبھی ایسا سمجھایا رٹایا ہے نار حامیۃ. کبھی سمجھنا. پھر استاد نے جو امتحان میرے ساتھ تھے انہوں نے اس پر کوئی دائرہ دیا. کہا دیکھو جیم ہے تو ذہین بچوں نے کہا نار جامیۃ. کیا ہوگا؟ کا اظہار ہوگا. کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے جیم آیا ہے. حروف حلقی بولو ہمنا اعراب تھا. سمجھ آیا؟ تم کو جو کرنا ہو کرو کیونکہ ہم کو یاد کیا ہے نار حامیۃ. پھر استاد نے اوپر سے ایک پیش ہٹا دیا. آپ پڑھو. تو بھی وہ پڑھ رہے ہیں نار حامیۃ. میں آپ کو بتاؤں سب کہتا ہوں میں. ہم نے اوپر سے سارے اعراب ہٹا دیے اور بچوں سے کہا حروف پڑھو. تو 7 بچے ایسے نکلے جن کو حروف کی شناخت نہیں. اور سمجھ رہے کوئی نام مطلب یہ آواز رٹائی اور یہ سکھایا ہے کہ اس صفحے میں ایسا بولنا ہے. اس کو ٹریننگ ہے، تعلیم نہیں. اس صفحے میں ایسا بولنا ہے. کچھ بھی کرو گے پتا نہیں. یہ تفہیم نہیں ہے. اس لیے قاعدے کی تفہیم چاروں قاعدوں کی اس طریقے سے کام کرو گے اور تفہیم کرانا ہے. قاعدے کی فہم اور اس کا استعمال. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک نقشہ ایسا بنا کر اگر رکھ دو
نون ساکن تنوین کے بعد با آوے تو اطلاق، حروف حلقی آوے تو اظہار، حروف ادغام آوے تو ادغام، 15 حروف آوے تو یہ نقشہ اگر بنا ہوا ہو بچوں کے سامنے رہے تو چاروں قواعد کی مشق ہو جائے گی۔ اس کے بعد میم ساکن کے قواعد شروع ہوتے ہیں۔ اب بتائیے میم ساکن کے 4 قاعدے سمجھنے کے بعد میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھنا بچوں کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس کو ہم 10 منٹ میں پورا کر لیتے ہیں۔ یہی سمجھائیں گے میم ساکن کے بعد الف نہیں آتا، جیسے نون ساکن کے بعد الف نہیں آتا، میم ساکن کے بعد بھی الف نہیں آتا۔ میم ساکن کے بعد با آوے تو اقبال شفیع ہوگا۔ اس کی مثال اقبال شفیع کی 2 نشانی ہیں۔ میم ساکن ہو اس کے بعد با ہو، میم ساکن ہو اس کے بعد 2 نشانی ہے۔ اس کی مثال لاؤ، کیا ہوگا میم ساکن میں اقفا ہوگا، کیوں ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اگر میں ایک نقطہ بڑھا دوں تو اقفا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نقطہ بڑھانے سے کیا بن گئی؟ یا بن گئی۔ اچھا میم ساکن کے بعد میم آوے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفیع ہوگا۔ اس کی مثال امن، تین حروف ہو گئے، الف آتا نہیں، با آوے تو اقفا ہوگا، میم آوے تو ادغام ہوگا، اور اب باقی 26 حروف رہے میم ساکن کے بعد باقی 26 حروف آ گئے تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال ہم ہی ہا، تو یہ تینوں قاعدے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی آپ وہی کام کر سکتے ہو کہ میم ساکن کے بعد کس کا نام لگانے سے اقفا ہوتا ہے؟ بلال، بلقیس، حیات، اور آپ بولو کچھ نام تو بولو، برکت، میم ساکن کے بعد میم لگانے سے
नाम बनता है। चलो तुम में से कौन है जिनका नाम लगाने से इस्लामी शब्द बनेगा? मोहम्मद, मुनीर, मसीहुल्लाह, मसरूर, ये सब बच्चों को इसी तरीके से पूछेंगे। वही काम तो हमने वहां पर किया। मशरबिल अस्माम बहुत दिलचस्प, सब थक गए हैं, मैं भी थक रहा हूँ। वो जो बच्चा मैंने पूछा कि ज़ैतून के बाद अब इदगाम ताम यानी इदगाम बिला गुन्ना की मिसाल बनाने की वो चल रहा था, लाम और रा वाला। तो बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आया, 5 सेकंड में जवाब दे रहे। ज़ैतून के बाद एक बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा ज़ैतून लालू। उस जमाने में वो चल रहा था, उसने कहा ज़ैतून लालू। मैंने कहा बड़ा फर्क है, इदगाम बिला गुन्ना हुआ। इस तरह बच्चों को इस्तेमाल करो। मैं सबसे पहले क्लास में जाता हूँ, सवाल करता हूँ और ये देखता हूँ कि बच्चों की ज़हनी हयात कितनी। आप सवाल करोगे, देखो हम आपको बता दें, एक बच्चे ने अजीब सवाल किया उस्ताद से, हाफिज साहब से, उससे सवाल किया तो उनका मुझ पर फोन आया कि मुझको जवाब मालूम है। मसलन मैं लिखता हूँ थोड़ा, अब हमने समझा कि या दो है, पहली या साकिन और दूसरी या के साथ अलिफ है, उससे पहले अलिफ है। तो उसने सवाल किया कि मौलवी साहब यहाँ या मद्दा होगी कि नहीं होगी? या समझ में आती। अब हाफिज साहब ने कहा यार ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, तो उसने मुझ पर फोन किया कि मौलवी साहब बच्चे ने सवाल किया है, आपको हमने कहा उसको समझाओ कि जब आपने तस्दीक लगा दी तो आप ये दो हैं, लेकिन एक या दूसरी में मिल गई है और दूसरी यहाँ पर क्या है? जबर है, इसलिए अब यहाँ पर या मद्दा नहीं बनेगी। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा। तो ये समझा, देखो कैसे कैसे सवाल करते हैं। 5 साल का बच्चा स्कूल में गया और उसने टीचर से सवाल किया, क्योंकि तालीम का ये असर है हमारे, सहनी इस्तेदाद उसकी बढ़ी हुई है। तो उसने टीचर से सवाल किया कि ये जो गणपति है जानते हो ना, वो मर्द है या औरत? इसने सवाल किया, 5 साल के बच्चे। अब वो भी चक्कर खा गया कि क्या जवाब दूं। उसने कहा कि न मर्द है न औरत है, ये तो भगवान है। तो उस बच्चे ने कहा भगवान है तो आप लोग बोलते क्यों? कहाँ देखा? था मैंने टीवी में देखा। उसके माँ बाप को बुलाया कि आपने सवाल समझाकर उसको भेजा किया, हमने नहीं समझाया। तो उसने खुद ने सवाल किया, समझे? हमारे यहाँ अमेरिका से एक टीम आई, स्कूल का निजाम देख रही थी, तो बता रहे थे स्कूलों में। हमारे भी स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं तक। तो ये आए मदरसे में आए और मदरसे की तालीम और ये तरीका देखा, तो इतने खुश हुए और ये कहा कि नफ्सियात और साइकोलॉजी का लिहाज जितना आपने मदरसे में दिया है, हमने हिंदुस्तान की स्कूलों में दिया। साइकोलॉजी का ख्याल हमने मदरसे में देखा जो स्कूलों में नहीं देखा। वो खुश हुए। हमने पूरा ख्याल करके कुरान का निजाम बनाया है, पूरा ख्याल करके कुरान का निजाम बनाया है। आप इंशाअल्लाह फिर देखेंगे और आपको मैं समझाऊंगा
طریقے سے کام کرنا ہے قرآن پاک میں، تو آپ بچوں کے ذہن کو استعمال کرو، سوالات کرو اور سوال کر کے ان کے ذہن کو متحرک کرو۔ یہ طریقہ ہے امن۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ الٹا پڑھیں گے من ام، اظہار حالت کی ہوگا۔ ربہم بہم، کون سا قاعدہ ہوگا؟ افعال شخص، الٹا پڑھیں گے بہم ربہم، اظہار ہم بربہم، کون سا قاعدہ ہوگا؟ بربہم ہم۔ یہ سوالات کریں گے بچے، یہ تقابلی طریقہ ہے۔ مت کا بیان ہے۔ مد ابھی میں 3 بتاؤں گا، مد متصل، منفصل اور مد لازم۔ مد عارض وقفی، نیند عارض وقفی، اس کا بیان وقت میں ہو۔ داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمد مد، بہت مد کرتے تھے۔ وہاں شارحین نے لکھا ہے کہ مد سے کلمہ کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کی تعظیم۔ جب عرب حضرات مد کرتے ہیں تو ہم کو عظمت معلوم ہوتی ہے، قرآن کی اچھا لگتا ہے، عظیم لگتا ہے، اس کی خوبی اور حسن سامنے آتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، خبر گیری کرنے کا زمانہ ہے بھائی۔ میں اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں گجراتی پڑھانے والی ایک میڈم گجراتی پڑھا رہی تھی، ایک مضمون تھا جس کو میں اردو میں بولتا ہوں، اور اس کو میں گجراتی کو اردو میں برابر کو تعبیر نہیں کر پاؤں گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ وہ مضمون یہ تھا کہ گاؤں کے کنارے پر تالاب ہے، تالاب کے کنارے پر ایک بہترین مندر ہے، مندر کی بازو میں مسجد ہے۔ یہ عنوان گجراتی سکھانے کا عنوان۔ بچے نے اس طرح پڑھا تو میڈم نے کہا ایسے نہیں پڑھتے، تم پڑھو گاؤں ہے، گاؤں کے کنارے پر ایک تالاب ہے، تالاب کے کنارے پر ایک بہترین مندر ہے، مندر کی بازو میں مسجد ہے۔ آپ سمجھے؟ اس میں گجراتی میں بہترین مندر ہے، گجراتی میں بولتے سرس گجروں مندر چھے، مندر کے بازو میں مسجد چھے، یہ گجراتی میں۔ اس نے اس کی عظمت مندر کی سرس میدان یعنی بہترین خوبصورت، اور مندر کی بازو میں مسجد ہے۔ میں نے وہ دیکھا، سنا، تو گاؤں کے مدرس کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو آج میں نے آپ کی اسکول میں یہ لکھا ہے، اس میں آپ اس لائن کی محنت کرو گے کہ بچوں کے دلوں میں مسجد کی عظمت بٹھاؤ۔ ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ 4:30 بجے نماز ہوتی ہے، 4:30 بجے نماز ہوتی ہے، سمجھو 4:30 میں 5 منٹ ہم بچوں کو چھٹی دے دیتے ہیں، اور نماز کا وقت اذان کا گیا ہے 4:30 بجے چھٹی دے دی، سب چلے گئے۔ مطلب پڑھنا ہے، نماز سے کوئی تعلق۔ مغرب سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور بچے بیٹھ جا رہے ہیں، بھائی مغرب کی نماز کا اہتمام کروا کے بیٹھتے۔ تو میں نے کہا خبر گیری کا زمانہ ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ وہ حالات جو ملک تقسیم ہوا اس وقت ہے، اس سے زیادہ بدتر حالات اب ہے۔
اس وقت جو ذمہ داری قابلین کی تھی وہ ہمیں اٹھانا ہے. تو مت کا بیان اس کے لیے تمہید ہے. حرف مد کتنے ہیں؟ حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. کتنا کھینچیں گے اس میں؟ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر. اب ہم ایک الف سے زیادہ کھینچنا چاہیں تو نہیں کھینچ سکتے. جا، جو، جی. آج ہم پڑھیں گے ایک الف سے زائد کھینچنا ہو تو کب کھینچیں گے؟ الف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد، یا مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے. حمزہ الف کی شکل میں آوے تو 2 سے 3 الف مد ہوگا. 3 الف کا آپ کتنا کروا دیں گے؟ بہت سی جگہ پر 2 الف دکھ رہا ہے، لیکن قرآن سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا نشر میں 3 الف. اس لیے پھر ہم کو بدلنا پڑا. قاعدے میں ہم نے تو 2 ہی الف بدلنا پڑا کہ نہیں 3 الف کرو. تو 2 الف آپ لے لو، 3 الف لے لو، جو آپ کو کرنا. جا، جو، جی. اب حرف مد کے بعد کیا آئے؟ حمزہ کس شکل میں آئے؟ الف کی شکل میں. تو کتنا مد ہوگا؟ 3 الف. ابھی نام نہیں بتائیں گے، ابھی ہم شکلیں بتا رہے ہیں، سوٹ کے بتا رہے ہیں، پھر نام بتائیں گے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آئے تو 3 الف مد ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ اپنی شکل میں آئے، اصلی شکل میں، اپنی شکل میں. اب اس پر بھی پورا کوئی ایسا کہتے نہ ہے حمزہ کی کوئی شکل ہوتی نہیں. میں نے کہا کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو؟ بولے تو نہیں اپنی شکل، اصلی شکل. وہ کہتے ہیں ان کا سیرا لو. اب ان کا سیرا ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ ان کا معنی؟ اس کے بجائے اصلی شکل سمجھانے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ اپنی شکل میں آ رہے تو کیا ہوگا؟ 4 الف مد ہوگا. کتنا مد ہوگا؟ 4 الف. اب اسی کی مشق کرواؤ. 3 الف مد کرنا ہو تو حمزہ الف کی شکل. چلو آپ مجھے 4 الف مد کرنا ہے، حمزہ اصلی شکل دو. میں تو کر دے گا اس کو بلاؤ، استعمال کرو. پتھروں کو زیادہ استعمال کرو. موقع تو کل میں نے بتایا تھا نا کہ پہلے صحیح کو، پھر متوسط کو، پھر ادنا کو استعمال کرو. اگر اپنا بچہ کمزور ہو تو ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایسے کسی بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر بچے کو استعمال کرنا ہے. وقت لاؤ، سمجھاؤ. حرف مد کے بعد اب ہم کہیں گے، چلو مجھے نے لکھا با. اب مجھے 2 الف مد کرنا ہے، 3 الف مد کرنا ہے. حمزہ الف کی شکل. چلو 4 الف مد کرنا ہے. مطلب حمزہ اصلی شکل میں. چلو 3 الف مد کرنا ہے. حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں. ایسے ان کو مشق کراؤ. اس کے بعد حرف مد کے بعد جزم آئے. جیسے یہ ہے، پڑھو اس کو. 5 الف مد کریں. میں پہلے بتا رہا تھا حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آئے تو 2 الف. حمزہ اصلی شکل میں آئے تو 3 الف. حرف مد کے بعد جزم آئے تو 4 الف اور تشدید آئے تو 5 الف. اس طرح میں بتایا.
باقی قاریوں نے کہا کہ مد لازم میں 5 الف مد ہوتا ہے. چلو میں 5 کر دوں تمہاری بات سمجھنا آئی. حرفی مد کے بعد جزمہ آئے کیا ہوگا؟ 5 الف مد ہوگا. جیسے کہ کاف حرفی مد الف کے بعد جزمہ آئے. نون حرفی مد واو کے بعد جزمہ آئے. سین تشدید آئے تو حرفی مد کے بعد تشدید آئے. جیسے کہ صاف 5 الف مد. اچھا میں تشدید نکال دیتا ہوں تو کتنا الف مد ہوگا؟ 1 الف. پھر تشدید لگا دیتا ہوں 5 الف. اس طریقے سے مشق کرو. تشدید نکال کر لگا کر جب یہ نقشہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب ہم آگے چلیں گے. پہلا کام مد منفصل کی علامات بتائیں. حروف مقطعات بھی آ جائیں گے انشاءاللہ میں بتلا دوں گا. بھوک تو نہیں لگی ہے نا؟ اسرانہ بھی ہوا ہے, شہرانہ بھی ہوا اور انشاءاللہ عشائیہ بھی ہو جائے. مد منفصل کی مثال پڑھو. دیکھو وما ایک کلمہ اور ادرا کا دوسرا کلمہ. حرف مد الف ایک کلمے میں ہے, ارے حرف مد الف ایک کلمے میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا نام مد منفصل. کتنا مد کریں گے وہ تو ہم نے سمجھا دیا. کتنا مد کریں گے؟ 3 الف مد کریں. چلو 3 الف مد کرو. وما ادراک. بچوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہاں الگ کلمہ ہے اور ادراک الگ؟ وہ کوئی عربی کو جانتے نہیں. مثلا میں دونوں کو ساتھ میں لکھوں اعراب نہیں لگاتا. اب یہ دونوں ایک سمجھ رہا ہے حالانکہ دونوں الگ الگ. ہم ان کو سمجھاتے ہیں حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آئے تو ہمیشہ دوسرے کلمے میں ہوگا. حرف مد کے بعد الف کی شکل میں آئے تو دوسرے کلمے میں. جیسے ماں ایک کلمہ ہے اور ارسلو الگ کلمہ ہے, کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے اس لیے ماں ایک کلمہ ارسلو الگ کلمہ. چند مثالوں سے بات سمجھائیں. اب آپ کہوں گے قرآن میں اولائے کے اندر چلو میں بتائیں. ایک جگہ کے اوپر سے اس کا خلاف ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ اولائے, پہلے ہا الگ ہے, اولائے الگ ہے. ہا ایک کلمہ ہے, اولائے دوسرا کلمہ ہے. اس میں ہا میں مد منفصل ہوگا اور اولائے ایک کلمہ اس میں مد متصل ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ کس شکل میں آیا ہے؟ اصلی شکل میں آیا ہے. حرف مد کے بعد
الف کی شکل میں نہیں ہے، یہاں ایک ہی جگہ قرآن میں صرف اس کا خلاف ہوا ہے، وہ جب آئیں گے تو بتائیں گے، ابھی بچوں کے ساتھ کوئی بحث کرنی نہیں ہے۔ مد منفصل کی مثال ہے، مشقی امثلہ تقابلی طریقے سے وہی جیسے میں نے بتایا۔ اب مد متصل کی علامت کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اس کی کلمے میں ہو، جیسے کہ کتنا مد کریں گے؟ 4 الف مد ایک کلمے میں۔ حرف مد کے بعد حمزہ جب اصلی شکل میں آئے تو ایک ہی کلمے میں ہوگا قرآن میں، سماعن، سمجھ میں آ جائے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آئے تو ایک ہی کلمے میں ہوگا، آپ کو سمجھ لینے کا کہ مد متصل۔ ہاؤلائے میں حرف مد کے بعد حمزہ جو ہے اصلی شکل میں، لیکن وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں مد متصل، حرف مد الگ ہے اور اولائے الگ ہے، لیکن اس کو مد منفصل کہیں گے، متصل نہیں کہیں گے۔ اولائے میں مد متصل ہو، یعنی ایک مد منفصل ہے اور ایک مد متصل ہے۔ اور مد لازم، اس کی مثال بولو، پورے قرآن میں ایک ہی ہے مد لازم کی، کلمے میں کلمہ میں ایک ہی ہے پورے قرآن میں۔ کلمہ میں ایک مثال ہے، حروف میں بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں۔ آن مد لازم ہوا، اور حرف مد کے بعد تشدید آئے تو بھی مد لازم ہوگا۔ اس کی مثال ہے صافت، اب تشدید ہٹا دو گے تو مد لازم ہوگا، الف مدہ ہوگا، تشدید لگائیں گے تو مد لازم ہوگا۔ ہٹا کر نکال کر لگا کر دونوں طرف پڑھنا سکھاؤ تو یہ مد لازم ہو گیا۔ پڑھ لو اس کو تاکہ میں آگے چلوں۔ این کا شیرہ، این کا سر شیرے کی شکل نہیں بولنے کا، وہ میں نے لکھا ہے تعلیموں کی وجہ سے، ان کے در سے لکھا ہے، صحیح کہنے کا اپنے کو مکتب میں وہی بولنے گا۔ کیا بولنے گا؟ اگر حمزہ اصلی شکل میں ہو ایک کلمے میں ہونے کی نشانی ہے، پڑھ لیا
یہ امثلہ ہے، یہ ہاؤلائے کی تحقیق ہے اوپر جو ہاؤلائے میں حرکت مد ہے، اس کے بعد اولائی دوسرا کلمہ ہے، حرکت مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس میں مد منفصل ہوگا۔ میرے ناقص علم کے مطابق قرآن کریم میں یہی ایک جگہ ہے جہاں مد منفصل میں حمزہ الف کی شکل میں نہیں ہے۔ اولائے میں مد متصل ہوگا، یعنی ہاں اولائے میں دو مد ہے، پہلا مد منفصل اور دوسرا مد متصل۔ یہ بات اچھی طرح بچوں کو ذہن نشین کرائے، غلط لکھا ہے، ابھی نہیں، ابھی کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب آئیں گے پرانے طریقے تب بتائیں گے، ابھی ان کو اس سے گزارا نہیں ہے، مثالوں میں اس کو لانا نہیں، ابھی تو یہی بتائیں گے۔ حروف مقطعات بنانے ہیں، بناتے ہو نا آپ لوگ، اس سے پہلے یہ نقشہ بنانا ہے جو عربی کا الفابیٹ ہے، الف سے لے کر یا تک، اس میں شعر بھی جس میں مد لازم ہوتا ہے، مثلا جیم، جیم لکھا جائے گا اور یوں پڑھا جائے گا۔ یہ اس طریقے سے بچوں کو بتلانا ہے، جیم دال، کتنے الف مد کریں گے؟ 5 الف، یا مدہ کے بعد یہ ساکن ہے، جیم دال دال سین، کیا ہوگا بولو ان میں؟ مد لازم۔ تو یہ 13 حروف بھی تقریباً جس میں مد لازم ہوتا ہے، اور 2 میں لین لازم ہوتا ہے، عین عین، اس میں کیا ہوگا؟ مد لین لازم۔ 15 ہو گئے، باقی رہے 13 یا 12 ہی باقی رہے۔ الف حمزہ تو الف تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں مد ہوتا نہیں، باقی رہے 12، اس 12 میں الف مدہ ہوگا، مد اصلی جس کو کہتے ہیں، با تا تھا ہا خا را زا۔ زا میں حرف لوگ 2 طرح پڑھتے ہیں، وہ آپ کی تحقیق کے لیے بچوں کو بتلانا نہیں ہے۔ سا حمزہ کے ساتھ، اگر حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ حمزہ کے ساتھ مد متصل، تو گو با تا یا۔ تو یہ آپ نقشہ بنا کر ان کو سمجھا دیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں سین اور صاد دونوں کو ملا کر پڑھو، سین اور صاد کو ملاؤ۔ سین اور صاد کو ملاؤ، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقوا ہوگا۔ سین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم۔ نون میں کیا ہوگا؟ اقوا ہوگا۔ صاد میں مد لازم، اور دال میں ابتلا۔ اب چاروں قاعدوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے، سین صاد، چاروں قاعدوں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ دال میں ابتلا ہوگا نا، سمجھنا ہے، یہ آپ سمجھا دو۔ لام میم میں دیکھو، کام ہوگا۔ اب ہم حروف مقطعات سمجھا دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ ایک سمجھا دیتا ہوں، کاف ہا یا عین صاد۔
कैसे पढ़ेंगे? आइन में क्या होगा? मध्य लाजिम, या आइन लीन लाजिम, और नून में फा, स्वाद में मध्य लाजिम और ताल में बिल्कुल। ये पूरे कवायद की रियाज के साथ उनको आप गुरु की मुकद्दर करो। मैंने एक मिसाल दी, आप सारी मिसालों को सारे गुरु की मुकद्दर को इस तरह समझाकर बना सकते हैं। अब रासकीन कुबारी के कवायद आसान है, बिल्ला कलाम कुबारी, अलग-नाम बंदी शमसीन सबको जोड़कर कल सुबह में इंशाअल्लाह हम लोग वक्त का बयान पढ़कर पुराने करीब पढ़ेंगे। तो तमाम हज़रात तशरीफ रखें। इशाइया का नज़्म अभी फौरन होगा, यहाँ से निकलने के बाद फौरन मतबक पहुँचने की फिक्र करें, ताकि इंतज़ाम में भी हमेशा की नमाज की अदायगी में हमारे लिए आसानी हो। दूसरा ऐलान ये है कि आइंदा कल यौम आज़ादी का दिन भी है, और जैसा कि आपको शुरू से ये बात बताई जा रही है कि से रोज़ा वर्कशॉप के अंदर मदरसा आज़म की जानिब से इस बात का इंतजाम किया गया है कि जहाँ मालिमीन मकातिब के लिए तदरीब का इंतज़ाम हो, वही तरबियत का भी निज़ाम हो। तो माशाअल्लाह तदरीब के साथ साथ इस्लाही मजलिसें भी हमारी मुनक़िद होते जा रही है। आइंदा कल बादल फजर फौरन हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब कालीना दामद बरकातुहू की ज़िक्र की मजलिस होगी, और ज़िक्र की मजलिस के बाद नाश्ता होगा। नाश्ते के बाद 7:15 बजे यौम आज़ादी का मुख्तसर प्रोग्राम होगा। उसके बाद 1 घंटा आप लोगों के लिए आराम के लिए वक्त रहेगा। आइंदा कल तदरीब की नशिस्त 10 बजे शुरू होगी। तो आप तमाम से गुजारिश है 10 से 12:30 बजे तक का तदरीब की नशिस्त का वक्त है। वक्त से पहले नशिस्त के हॉल में पहुँचने की फिक्र करें। अभी जो हज़रात के सवालात हैं उनको जमा कर दें हज़रत, अभी या फिर आइंदा कल इंशाअल्लाह उसके जवाबात आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे। आइंदा कल जो पर्चियाँ आई हैं उसके जवाबात और आराम के दरमियान में इधर के हिस्से के अंदर जो प्रोजेक्टर का इलाका है, माइक का इंतज़ाम की जो बोर्ड है उसमें चार्जर वगैरह लगाने के एतबार से एहतियात है। आज सुबह में इस मामले में काफ़ी तकलीफ हो माइक के सिस्टम के एतबार से, इसलिए यहाँ जो क़याम से उलमा हैं उनसे खुसूसी दरख्वास्त है, यहाँ चार्जर वगैरह लगाने से एहतियात करें। आपके लिए दूसरा इंतज़ाम है वहाँ पर आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अभी फ़ौरन इंशाअल्लाह इशाइया का इंतज़ाम है, मतबक पहुँच करके आप तमाम खाने से फरागत हासिल करें, और फ़ौरन खाने से फरागत के बाद ईशा की नमाज होगी। उसके बाद यहीं पर आप हज़रात का आराम का इंतज़ाम किया गया। सुबह